اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انہ لا يحزنک الذین یقولون فإنہم لا يكذبونك الظالمین بآیات اللہ یجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان لوگوں کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے، تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قوم کی طرف سے تکذیب اور مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ بے شک ان کافروں کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، یعنی یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو غم اور ان پر افسوس ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ فاطر میں، اور ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے۔ دوسری آیت میں فرمایا سورہ شعراء میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ کہف میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ تو حق ہی سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس کی اپنے دلوں سے مخالفت کرتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے امام ظاہری کی روایت کو بیان کیا، ابو جہل، ابو سفیان، صخر بن حرب اور اخنس بن شریک رات کو چھپ کر صبح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ رات بھر صبح تک یہ آپ کی تلاوت کو سنتے رہے، اور جب یہ صبح کے وقت اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا تو کہنے لگے، ہمیں آپس میں یہ معاہدہ کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر قریش کے نوجوانوں کو ہمارے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم رات کو چوری چھپے قرآن سنتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسری رات ہوئی تو ان تینوں میں سے ایک شخص پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ نہیں آئیں گے،
کیونکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے۔ صبح کے وقت گھروں کو جاتے ہوئے پھر راستے میں جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے پھر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، مگر تیسری رات ہوئی تو پھر ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے تیسری بار آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یہ پختہ عہد کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ دن نکل آیا تو اخنس بن شریک نے اپنی لاٹھی کو پکڑا اور ابو سفیان بن حرب کے گھر چلا گیا اور اس سے کہنے لگا، ابو حنظلہ، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، ابو سلبہ، واللہ میں نے کچھ چیزیں ایسی سنی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے، اور کچھ چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس نے جواب دیا کہ حلفیہ طور پر تم نے یہ جو بیان کیا ہے اس کے بارے میں میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر چلا گیا اور اس سے جا کر کہنے لگا، ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، تو نے کیا سنا ہے؟ بات یہ ہے کہ سرداری اور چودراہٹ میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے سلسلے میں ہمارا اور بنو عبد مناف کا ہمیشہ جھگڑا رہا تھا۔ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تو ہم بھی کھلا دیتے، وہ لوگوں کو سواریاں دیتے تو ہم بھی انہیں سواریاں دے دیتے، وہ لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے تو ہم بھی دریغ نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہمارا بھی آپس میں سخت مقابلہ جاری تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو بھلا ان کی اس بات کو ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کی تصدیق کریں گے۔ اخنس ابو جہل کی یہ بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ ارشاد الہی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی۔ قوم کی طرف سے تکذیب پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی اسی طرح مدد کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ سابقہ انبیاء کرام سے وعدہ فرمایا تھا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی معال کے اعتبار سے فتح و نصرت سے سرفراز ہوئے، حالانکہ ان کی قوموں نے بھی ان کی تکذیب کی اور انہیں بے حد تکلیفیں پہنچائی تھیں، پھر دنیا میں بھی فتح و نصرت سے سرفراز ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، یعنی ان باتوں کو جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی فتح و نصرت لکھ دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں، اور یقیناً ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً وہی مظفر و منصور ہیں، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اور فرمایا سورہ مجادلہ میں، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زوراور اور زبردست ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور یقیناً آپ کے پاس پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو آپ بھی صبر سے کام لیں، یعنی آپ کے پاس پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں کہ قوم کی تکذیب کے مقابلے میں انہیں اس طرح فتح و نصرت سے نوازا گیا، آپ کے لیے ان کی زندگی اسوہ نمونہ ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاک گزرتی ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیں یا آسمان میں سیڑھی تلاش کریں، پھر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، یا آپ اپنے لیے آسمان میں سیڑھی لگا لیں اور آپ اس پر چڑھ کر کوئی نشانی لے آئیں جو اس سے بہتر ہو جو ہم نے آپ کو دی ہے، تو ایسا کر گزریں۔ ارشاد الہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ ہرگز نادانوں میں نہ ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ کے بارے میں روایت کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت کو قبول کر کے آپ کی اتباع شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا کہ ایمان صرف وہی لوگ لائیں گے جن کی قسمت میں لوح محفوظ میں یہ سعادت مقرر کر دی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے، بے شک حق کو قبول صرف وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت کو وہی لوگ قبول کریں گے جو آپ کی بات کو سنیں اور سمجھیں گے، جیسا کہ فرمایا سورہ یاسین میں، تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے، اور فرمایا اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ مردوں سے یہاں کفار مراد ہے کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہیں تشبیہ دی ہے جو جسموں کے اعتبار سے مردہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقارت اور ان کی تنقیص کے لیے یہ فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔